ایسے لوگوں کو بھونکنے کے لیے، چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جو اہل بدعت ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو یہی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، ان کے اندر بدعت کی بیماری ایسے رچ اور بس جائے گی، خواہشات کی پیروی ایسے رچ اور بس جائے گی، جیسے کتا کسی کو کاٹ لینا تو اس کے رگو پے میں وہ کتے کے کاٹنے کی ہڑک کی بیماری سرایت کر جاتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ ہوگا، ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، میڈیکل کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، کتا جس کو کاٹ لے وہ کتے جیسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ مثال ایسے نہیں دی، نبی علیہ السلام جواب الکلم دیے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب جو شخص یہ بدعت کے دائرے میں اتر گیا اور صحابہ اور اہل بیت اطہار بھی اس سے محفوظ نہ رہے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول بھی محفوظ نہ رہے، تو یہ ایسا کتا ہے، اب آپ اس کو نہلاتے رہیں مگر کتا کبھی پاک نہیں ہوتا، اب یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ انما المشرکون نجس بھی اسی لیے کہا تھا، اس کو آپ نہلاتے رہیں، وہ عین النجاسہ ہے، نجاست کبھی پاک نہیں ہوتا۔ اور مسند احمد کی جو عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کسی کے گھر مہمان آ کر ٹھہرا تو وہ کتیا اس گھر میں ایک تھی جو کہ حاملہ تھی۔ کتیا خاموش ہو گئی مہمان کے احترام میں، حالانکہ کتے کا مزاج ہے ہر وقت چیخنا، چلانا، بھونکنا، گرانا، مگر وہ مہمان کے احترام میں کہ مہمان بڑا محترم ہے میں خاموش، مگر وہ حالت حمل سے تھی۔ رات کے آخری حصے میں میزبان کے گھر میں مہمان بھی موجود ہے، اس کتیا کے پیٹ سے اس کے جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان پلوں نے بھونکنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو الہام کیا اور اسے بتایا گیا کہ یہ مثال ہے اس امت کی کہ جس میں بعد میں آنے والے پہلے گزر جانے والے اکابرین اور صالحین پر بھونکیں گے۔ تو صحابہ پہ، اہل بیت اطہار پہ، سلف صالحین پہ، علماء پہ، ائمہ پہ تان تبرہ کرنے والوں کی مثال کتے کی مثال، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اب لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں دیکھیں جی خطیب صاحب ہیں ممبر پہ کتے کا نام لے رہے ہیں۔ جی ہاں، کتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتے کی مثالیں دے رکھی، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ گدھے کو سمجھانے کے لیے گدھے کی مثال بھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اور اللہ کا جو باغی ہے وہ انسان ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر انسانیت کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ نہ کہتا اولئک کالانعام، انہیں چھوڑ دیا جاتا کہ چلو انسان تو ہے نا۔ وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا، اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا۔ اور جہنم کی جو وعید ہے وہ دو شخصوں کے لیے، ایک نبی کا مخالف اور ایک صحابہ کے منہج کو چھوڑ دینے والا، راستے کو چھوڑ دینے والا۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیر۔ کامیاب لوگ صرف تین ہی ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، والذین اتبعوہم باحسان، تیسرے وہ جو صحابہ کی احسان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، عقیدے میں، منہج میں، عمل میں، سلوک میں۔ بس یہ تین لوگ کامیاب ہیں، باقی سارے برباد۔ ان تین کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت، تعداد، اکثریت، اقلیت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شور شرابہ یا ناموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کامیاب صرف تین ہی ہے، یا تو مہاجر صحابہ میں ہے، یا انصار صحابہ میں ہے، یا ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ بات واضح ہے۔ 73 فرقوں کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، 72 کو فرمایا جہنم میں ایک بچے گا، اس کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ کے نہج پر ہوگا۔ اب جو صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ ان کے نہج پر کیسے ہو؟ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں اس سے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کر اللہ کے انتخاب پر بھونکیں، تبرہ کریں، تان کریں، الزام لگائیں، گالیاں دیں، اور آپ کہیں نہیں ماشاء اللہ اتحاد امت کی ضرورت ہے، فرقہ وارانہ مانگی کی ضرورت ہے، خیال رکھیں۔
ایسے اتحاد کا کیا فائدہ؟ اور جذبات میں لوگ کہتے ہیں کیا گالی دینے کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ آپ جو پلٹ کر جواب دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں صحابہ کے دشمنوں کو، کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹی باپ کو کوئی گالی دے تو آپ کیا کر کے بخاری کھول کے حدیث ڈھونڈیں گے پہلے گالی دینے کی؟ گالی کا جواب گالی سے دیا جاتا ہے، اس کے لیے حوالے نہیں چاہیے ہوتے. آپ گالی دو گے ہم بھی دیں گے. یہ الزامی جواب ہوتا ہے، اس کو دلائل میں تلاش نہیں کیا جاتا. باقی رہ گئے گالی دینے کی دلیل تو وہ ہم دے سکتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. تو الحمدللہ ہمارا منہج بالکل واضح ٹھوک بجا. جو صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتا وہ ہم سے احترام کی توقع نہ رکھے. جو صحابہ میں طعن و تبرہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ اس سے زیادہ گالیوں کے لیے تیار رہے کہ ہم اس سے زیادہ گالیاں دے سکیں. اور متع کی پیداوار کو گالی دینی ہی چاہیے. جس کے باپ کا نہ پتہ ہونا وہ گالی کے حقدار ہوتا ہے، اس کا وجود گالی ہوتا ہے، اس کا وجود خود گالی ہوتا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں. اور یہ واحد قوم ہے صحابہ کے دشمن کہ جنہوں نے اپنے باپ کا بھی انکار کیا. ان سے جب کہا جائے تو ابن سبا کی اولاد ہو، کہتے ابن سبا نام کا بندہ ہی کوئی نہیں گزرا. وہ بھی کہتا ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے کس کا باپ بنا دیا. میری اولاد کہتی ہے کہ میں تو تمہاری ہوئی نہیں. کیا کہتے ہیں یہ ابن سبا کی اولاد. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سیدنا سعد بن ابی وقاص پر لوگوں نے الزام لگائے، بہتان لگائے، ظلم کیا، انہوں نے بددعا دی. وہ شخص بڈھا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، فتنوں کا شکار ہو گیا اور بالآخر اسی حالت میں مر گیا. سعید ابن زید کو ایک عورت نے ظلم کا نشانہ بنایا، بالآخر بددعا لگی، اندھی ہو گئی، اپنے گھر میں کنویں میں گر کے ہمیشہ کے لیے داخل فی النار ہو. سیدنا حسین کی قبر میں کسی نے پیشاب کر دی، جان بوجھ کے، قصدن و ارادت. تاریخ میں لکھا ہے اس کے پورے خاندان کو اللہ نے کوڑ کا مرض دے دیا، پاگل ہو گئے، فقر و فاقہ کا شکار ہو کے مر گئے. یہ اور بات ہے کہ واقعہ کربلا ایک حقیقت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. واقعہ ہررا ایک حقیقت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. صفین ایک حقیقت ہے، جمل ایک حقیقت ہے، اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. مبالغہ آرائی غلط ہے، رنگ آمیزی غلط ہے، مگر واقعہ بہرحال موجود ہے اور صرف تاریخ میں نہیں ہے. میرے اس پہ 4 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں، ممکن ان قریب آ جائیں انشاءاللہ. کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، سلسلہ صحیحہ، 4 کتابوں سے میں نے اس پر مواد جمع کیا ہے کہ ان میں ان کے ادلہ موجود ہے کہ کربلا ہے، ہررا ہے، صفین ہے، جمل ہے. ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن گزر جانے والوں کے بارے میں اصول یہ ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اس کو یاد رکھنا چاہیے. جو چلے گئے ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہوگا. ہم جو کریں گے ہمیں ملے گا، ان کو جو ملنا تھا مل گیا. اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے. وما توفیقنا الا باللہ.